بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھرتی پر رب کائنات کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نجات دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک متفقہ، اصولی، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے اور اس عقیدے کا تعلق براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اس کے محافظین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی 100 آیات اور 210 احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا سری کفر ہے، بلکہ اس مبارک عقیدے میں ذرہ برابر شک کرنا، معمولی لاپرواہی کرنا ایک مسلمان کو ایمان کی بلندیوں سے کفر و ارتداد کی اتھاہ گہرائیوں میں پٹک دیتی ہے۔ چنانچہ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ فرمایا من طلب منہ علامتاً فقد کفر، جس نے نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کی وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ دلیل مانگنا شک کی علامت ہے۔ دلیل مانگنا یہ شک کی علامت ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، ایسے ہی نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنا بھی سری کفر ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایسے کئی بدبختوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے محبوب کبریا سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی۔ انہی بدبختوں میں ہندوستان کے علاقے گرداسپور کے قصبے قادیان سے تعلق رکھنے والا مرزا غلام قادیانی بھی ہے، جسے 1901 میں انگریز کے کہنے پر نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر کے فتنہ قادیانیت کی بنیاد رکھی۔ تو یہ ڈیٹ یاد رکھیں، کب اس نے اعلان کیا؟ 1901 میں انگریز کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کیا اس نے۔ قادیان کے گندے خمیر سے جنم لینے والا مرزا غلام القادیانی اس فرش خاکی پر جنم لینے والا وہ بدترین شخص تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت، حرمین شریفین، قرآن و حدیث اور اہل اسلام کے بارے میں وہ بکواسات کیے ہیں جن کو پڑھ کر ایک سچے مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مردیوں قادیانیوں کی کتابوں سے بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں، ان کی کتابیں جب اسمبلی میں پیش کی گئیں، پاکستان اسمبلی کے اندر، تو ان کے غلط کفری عقائد اسمبلی کے اندر زیر بحث آئے۔ جب زیر بحث آئے تو حکومت پاکستان نے مجبور ہو کر ان کی غلاظت کو دیکھتے ہوئے انہیں کافر قرار دیا کہ یہ بھی اس ملک میں ایسے ہی رہیں گے جیسے عیسائی رہتے ہیں، جیسے ہندو رہتے ہیں، جیسے اور دنیا کے بد مذہب لوگ رہتے ہیں۔ ان کو اسی طرح وہ اپنے اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو خفیہ طور پر ان کے کام جاری ہیں، ان کے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، انہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، اور یہ بدبخت اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہتا ہے۔ اور جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خندق میں حصہ لیا، غزوہ تبوک میں حصہ لیا۔ 256 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ کے اندر جناب صدیق اکبر کے زمانے کے اندر 600 حافظ قرآن اس وجہ سے شہید ہوئے کہ جھوٹے نبی کی سرکوبی کے لیے وہ گئے تھے۔ تو یہ اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہتا ہے، اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں جانشین ان کو خلفاء کہتا ہے، اور اپنی بیٹی کو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بہترین عورت کہتا ہے۔ تو ان کے عقائد، ان کے نظریات ہر مسلمان اس کے سامنے ہونے چاہیے، اور ان سے
ہر وقت اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور نئی نسل کو بچانا چاہیے۔ یہ ہمارے لوگوں کو شادیاں کرا کر باہر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو مرتد کر جاتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی، لوگوں کو ایمان سے یہ پھیر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا بھی اور بھی بہت سے جھوٹے آئیں گے۔ ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتے، اور نبیوں کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا استاد براہ راست اللہ تعالیٰ ہے، نبی براہ راست اللہ سے پڑھتے ہیں، اور اس بدبخت کے سینکڑوں اساتذہ ہیں جو اس کو کان پکڑاتے تھے، جوتے مار کے اس کو پڑھاتے تھے۔ اتنا نالائق آدمی تھا اتنا نالائق آدمی تھا یہ بٹن بھی الٹے پہنتا تھا، اس کو بٹن پہننے کا پتہ نہیں ہے۔ نبی اس طرح کے ہوتے ہیں، نبی گندے کردار کے ہوتے ہیں۔ اتنا غلیظ آدمی کائنات میں نہیں ملا جس طرح یہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس کے آپ افکار پڑھیں، نظریات پڑھیں، یہ قرآن کے خلاف بھونکتا ہے جی، اس کو علمی کتاب نہیں مانتا۔ جو میں کہتا ہوں وہ قرآن ہے، یہ بکواس کرتا ہے، اور جو میں کرتا ہوں وہ سنت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی توہین، انبیاء کی توہین، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی۔ اس کے نظریات، اس کے عقائد ہر مسلمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے نظریات دیکھیں، اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لکھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ کہاں لکھا ہوا اس نے؟ خزائن 20 صفحہ 396 پر یہ لکھتا ہے۔ آگے لکھتا ہے اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تو میرے پانی سے ہے، تذکرہ صفحہ 163 پہ لکھتا ہے۔ اب یہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اب توجہ کریں، انبیاء علیہ السلام کی یہ توہین کس طرح کرتا ہے۔ کہتا ہے میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ خزائن جلد 18 صفحہ 290 پر اس نے لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی بھی یہ توہین کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشبو مرزا قادیانی کے پاس گو کا ڈھیر امام حسین ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام حسین کو گو کا ڈھیر کہہ رہا ہے۔ کہاں لکھا اس نے؟ خزائن جلد 19 صفحہ 477 پر۔ باقی میری ہمت نہیں ہے میں اس کے گندے عقائد بیان کروں۔ اور آگے دیکھیں، لکھا تھا لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے جاتے ہیں، مگر قادیان میں آنا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ یعنی قادیان میں جو حج ہوتا ہے وہاں زیادہ ثواب ہے اس حج سے جو بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ خزائن جلد 5 صفحہ 352 پر۔ اسی لیے حکومت پاک نے کافر قرار دیا۔ یعنی کہ گن دیکھیں آپ۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن، بدبودار اور تنگ اور تاریک، اشراط الارض کیڑے مکوڑوں کی نجاست کی جگہ تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خزائن جلد 17 صفحہ 206 پہ بکواس کرتا ہے یہ۔ پھر لکھتا ہے دشمن یعنی مسلمان ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ صفحہ خزائن جلد 14 صفحہ 53 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسمبلی میں زیر بحث آئیں تو ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ ہمارے ملک میں اس طرح رہ سکتے ہیں جس طرح یہ عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، اس طرح یہ بھی ہمارے ملک میں ان کی حیثیت بھی ایسی ہے۔ یہ اپنی بازگاہ کو مسجد قرار نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں سے ملے جلے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہماری اسمبلی کے اندر جو قانون پاس ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اپنی بازگاہوں کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے۔ تو ان کی مصنوعات کو بھی دیکھتے رہیں، ان کی شیزان ان کی مصنوعات ہیں اس سے بچیں، اور ان کا ہر بندہ جو ہے وہ چندہ دیتا ہے اور اس تحریک کو آگے چلا رہا ہے۔ ہر بندہ ان کا چندہ دے کر اس تحریک کو منظم طریقے سے آگے چلا رہا ہے۔ یہ بچوں میں کام کرتے ہیں، خواتین میں کام کرتے ہیں، اداروں کے اندر کام کرتے ہیں۔ ہر وقت ان سے چکنا رہنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ کبھی یہ رشتوں کا جھانسہ دے کر، کبھی یہ باہر کے ملکوں کے ویزے دے کر بھیجیں گے آپ کو، اور وہاں یہ اپنے گماشتوں کے حوالے کر کے آپ کو وہاں مرضی کریں گے۔ نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی، یہ آپ کے ایمان پہ وہاں ڈاکہ ڈال دیں گے۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے آگاہ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو
کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور کیا ہیں وہ؟ لیکن وہ اللہ کے رسول، وہ آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال و کذاب ہے۔ فرما گئے ہادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، پھر فرما گئے ہادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دیکھیں اس کے استاد کتنے ہیں۔ جو سازہ سے پڑھ کے آیا وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے ان کو ساری تعلیم دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام کو بھی کسی مدرسے میں کسی ڈاکٹری انجینئرنگ کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ حضور کے چہرے میں موجود تھا۔ وہ حضور کی صحبت اختیار کرتے تھے، حضور کی محفل اختیار کرتے تھے، حضور کو چہرے کو دیکھتے تھے، سارے علوم ان کے اندر آ جاتے تھے۔ کائنات کے پڑھے لکھے صحابہ کرام لوگ تھے جنہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی، وہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھوڑے وقت کے اندر۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی تعلیم تھی، حضور کی تربیت تھی۔ حضور نے تعلیم اللہ سے لی اور صحابہ نے تعلیم حضور سے لی، وہ براہ راست حضور کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔